میں اس وصیت کو نہیں مانتا۔ دادا جان اپنی یہ ساری جائیداد اپنی پاگل نواسی کے نام کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ حدید عالم وصیت پھاڑتے غرایا تھا جبکہ وکیل صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اس نے دن رات بزنس پر لگائے تھے پر اس کے دادا سب کچھ اس کی پاگل یتیم کزن کے نام کر گئے تھے جو سالوں سے بیسمنٹ میں رہ رہی تھی۔ وہیں اس کا علاج جاری تھا۔ دیکھیں مسٹر حدید، وصیت کے مطابق آپ کی کزن کے مرنے کے بعد ساری پراپرٹی چیریٹی میں چلی جائے گی، یا اگر ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کی اولاد ہونے پر اولاد کے نام، یا اگر وہ خود پوری طرح ٹھیک ہونے کے بعد اپنی رضامندی سے کسی کے نام کر دیں تو یہ ممکن ہے۔ یہ سنتے حدید عالم کا دماغ ایک لمحے کے لیے جھٹکا تھا۔ واٹ ربش! اپنی سوچ پر اس نے خود کو جھٹکا، لیکن پھر کچھ سوچتے وکیل کے جانے کے بعد وہ بیسمنٹ کی جانا پڑا۔ 5 سال بعد اس نے یہاں قدم رکھا تھا۔ اس وقت تو یاد بھی نہیں تھا کہ اس کی کزن دکھتی کیسی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے بیسمنٹ پہ آیا۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے بیسمنٹ کا بیسمنٹ اس قدر خوبصورت اور عالیشان ہو سکتا ہے۔ اس بیسمنٹ کے اندر ہر چیز موجود تھی۔ وہ 5 سال پہلے ایک بار آیا تھا لیکن سیڑھیوں سے ہی چیخوں کی آوازیں سن کر پلٹ گیا تھا۔ کچن لاؤنج، بہت سے کمرے، اینٹیک ڈیکوریشن پیسز اور خوبصورت پینٹنگز، وہ جگہ ان کے مینشن سے کہیں گنا زیادہ خوبصورت تھی۔ زیادہ تر کمرے بند ہی تھے۔ وہ غور ارد گرد کا جائزہ لیتا ہوا ایک کمرہ کا کھلا دروازہ دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت پنک اینڈ وائٹ تھیم کا بیڈ روم تھا جس میں سامنے ہی گول شیپ نرم گرم بیڈ پر کمبل میں لپٹا نازک وجود نیند کی وادیوں میں گم تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے بیڈ سے کچھ قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ نظریں اس کے معصوم حسین چہرے پر پڑیں تو وہ کچھ لمحوں کے لیے اپنی جگہ پر جم گیا۔ کیا یہ لڑکی اس کی کزن تھی؟ وہ اس قدر حسین تھی کہ کچھ لمحوں کے لیے وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ اس قدر بے بہا حسن اور معصومیت اس نے شاید ہی اپنی زندگی میں کہیں دیکھی تھی۔ اس نے ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی دیکھی تھی، لیکن اسے ماننا پڑا تھا کہ سامنے موجود وہ معصوم سی لڑکی اپنے حسن میں کوئی ثانی نہ رکھتی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ سب کچھ بھول کر اس کے معصوم حسین چہرے پر کھو گیا۔ وہ بھول گیا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ وہ بس اسے دیکھتے چلا گیا۔ کوئی سحر سا تھا جو کہ اسے بے انتہا حسین لڑکی سے اس مغرور نوجوان کی گرد پھونکتا تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ وہ بس اپنی جگہ پر ٹکا اسے دیکھے گیا، یہاں تک کہ اس کی نظروں کی گہری تپش پر اس معصوم لڑکی کے وجود میں ہلچل ہوئی تو وہ نیند میں بھی جیسے بے چین سی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی اور دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں حدید عالم کی روبرو ہوئی تھیں۔ اس کی نیلی آنکھیں جیسے اپنے اندر دنیا جہاں کا حسن سمیٹے ہوئے تھیں۔ جہاں پر حدید عالم اپنی سانسیں تک روک گیا تھا، وہیں پر اپنے سامنے کسی انجان شخص کو کھڑا دیکھ کر اس کی خوبصورت آنکھوں میں خوف چھایا ہوا تھا۔ اگلے لمحے وہ اپنا کمبل اپنے گرد لپیٹ کر اپنی آنکھیں میچ کر پوری شدت سے چیخنے لگی تھی۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخیں سن کر حدید عالم، جو کہ اس وقت کسی سحر کے زیر اثر تھا، وہ فوراً ہوش سے واپس آیا اور ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی چیخیں سن کر وہیں آس پاس موجود میڈز اور نرسز بھاگ کر اس کے کمرے کی جانب آئی تھیں، جبکہ حدید عالم کچھ پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا، جس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ اس کی سانسیں گھٹنے لگی تھی اور وہ مسلسل ہاتھ پیر چلاتی، آنکھیں بند کیے چیختی جا رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ آپ یہاں کیسے آئے؟ ایک نرس حیرت سے اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ تبھی ایک لیڈی ڈاکٹر اندر داخل ہوئی۔ وہ تیزی سے ایک میڈیکل باکس سے کوئی انجیکشن نکال رہی تھی اور باقی نرسز اسے تھام کر پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مسلسل چیختی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اس کے بازو میں انجیکشن لگایا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہی وہ پرسکون ہوتی انجیکشن کے زیر اثر نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی، جبکہ حدید عالم وہیں پر کھڑا رہ گیا تھا۔ آپ پلیز یہاں سے چلیں، یہاں کسی اجنبی کا آنا الاؤ نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر، جو کہ شاید یہاں کی ہیڈ تھی، وہ ذرا سختی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ ایک آخری نظر اس کے حسین چہرے پر ڈالتا نہ چاہتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل آیا تھا۔ اس کے دل کی حالت بڑی عجیب ہو رہی تھی۔ وہ ماننا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے واقعی افسوس ہوا تھا اس معصوم سی لڑکی کی حالت دیکھ کر۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ باہر آدھا سنجیدگی سے بولا تھا۔ پہلے آپ یہ بتائیں آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئے؟ وہ ڈاکٹر ذرا مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میں ان کا کزن حدید عالم ہوں، ان کے ماموں کا بیٹا۔ دادا جان کے جانے کے بعد اب میں اس گھر کا سربراہ ہوں اور یہ بھی اب میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں انہیں دیکھنے آیا تھا۔ آپ مجھے ان کی پوری ہسٹری بتائیں، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ اب تک ٹھیک کیوں نہیں ہو سکی؟ وہ سنجیدگی سے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کو پہلے تو کبھی نہیں دیکھا اور اگر آپ ان کے کزن ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ وہ ڈاکٹر سینے پر ہاتھ باندھتے بولی تھی، جس پر حدید عالم اپنے دانت پیس کر رہ گیا۔ یہ لڑکی اتنی آسان نہیں تھی جتنا کہ وہ سمجھ رہا تھا۔ اس کے دادا نے پورا انتظام کیا ہوا تھا۔ وہ بغور اس ادھیڑ عمر ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔
میں یہاں نہیں ہوتا، میں آؤٹ آف کنٹری رہتا تھا۔ پہلے میرے دادا یہاں موجود ہوتے تھے تو اس لیے کبھی میری ضرورت نہیں پڑی، لیکن اب ان کے جانے کے بعد سب کچھ مجھے ہی سنبھالنا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنا آئی ڈی کارڈ اور کچھ ضروری ڈاکیومنٹس نکال کر اسے دکھائے تاکہ وہ عورت اس پر یقین کر سکے، جبکہ وہ پوری طرح مطمئن تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے نقوش ڈھیلے پڑے تھے۔ انہیں اینتھروفوبیا ہے، مطلب وہ انجان لوگوں سے ڈرتی ہیں۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے اسے بتایا۔ تو کیا وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا، حالانکہ اسے یہ جاننے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ڈاکٹر اس پر شک کرے۔ بالکل، وہ پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید سدھار آ سکتا ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں، لیکن در حقیقت وہ خود ہیں جو کہ زندگی کی جانا پانا ہی نہیں چاہتی، ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی، اور جب تک وہ خود کشی نہیں کر لے گی، اپنی جڑ سے خود نہیں لڑے گی، تب تک یہ مشکل ہے۔ مگر ہم اس سب کے باوجود بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ دادا نہیں رہے، اب وہ میری ذمہ داری ہے، لیکن مجھے کافی خوفزدہ نظر آ رہی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں کس طرح انہیں اپنے ساتھ نارمل کر سکتا ہوں۔ اس شخص کی بات پر وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہیں اور پھر ایک گہرا سانس لے کر بولی، آپ کو آہستہ آہستہ ان سے بات کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جب تک وہ خود نہ چاہیں آپ ان کے سامنے نہیں جا سکتے۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ لب بھیج کر خود پر ضبط کرتا سر ہلا گیا تھا۔ اور پھر جائیداد کی خاطر اسے نہ چاہتے ہوئے اس ڈاکٹر کی بات ماننی پڑی تھی۔ اس عورت کے بارے میں بھی وہ پتہ کروا چکا تھا۔ وہ کوئی عام ڈاکٹر نہیں تھی، بلکہ وہ امریکہ کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کی ممبر تھی۔ مطلب اسے رستے سے ہٹانا آسان نہیں تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ خاموشی سے اپنی گود میں رکھے کھانے کو گھو رہی تھی جب اچانک سے آتی کسی کی مردانہ آواز پر وہ چونک کر خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن کسی کو اپنے پاس نہ پا کر اسے تسلی ہوئی تھی۔ اس نے اب سوالیہ نظروں سے اپنے سامنے صوفے پر بیٹھی ڈاکٹر فرحہ کو دیکھا تھا۔ یہ آپ کی کزن ہے، آپ کے ماموں کے بیٹے۔ آپ کی نانا کے جانے کے بعد اب یہی آپ کا خیال رکھیں گے۔ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے اپنے ہیں، آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ڈاکٹر فرحہ نرمی سے بولی تھی جبکہ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ ہاں نا؟ اسے ایک بار پھر سے آواز آئی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں مہلکہ کھڑکی کے باہر کھڑا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جب تک وہ خود نہیں چاہتی تب تک وہ اس کے سامنے آئے بغیر اسے خود سے مانوس کرنے کی کوشش کرے، اور وہی جانتا تھا وہ کس ضبط سے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ وہ کافی دیر اسے پکارتا رہا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سوائے خاموشی کے کچھ نہ ملا۔ وہ آخر تھک آ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ بہت بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ یہ سب تو اس کی سوچ سے زیادہ مشکل ہو رہا تھا، لیکن یہ جائیداد اس کی تھی، اس پر صرف اور صرف اس کا حق تھا۔ اسے واپس حاصل کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ وہ ہر روز اس سے ملنے جاتا اور اس کی کھڑکی کے باہر کھڑے ہو کر اسے پکارتا، بڑی نرمی سے اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ آخرکار آہستہ آہستہ ہانم اس کی جانب متوجہ ہونے لگی تھی۔ وہ بے شک کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن اس کی باتیں بڑی توجہ سے سنتی تھی۔ کیسی ہیں نا ہانم آپ؟ میں آپ کے لیے پھول لے کر آیا ہوں۔ آپ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتی۔ میں بھی آپ کی طرح بالکل اکیلا ہوں۔ پتہ ہے میرا بھی کوئی دوست نہیں ہے، اسی لیے آپ کے پاس آ جاتا ہوں باتیں کرنے، لیکن لگتا ہے آپ مجھے بالکل پسند نہیں کرتی۔ وہ اس دن بھی معمول کے مطابق کھڑکی کے باہر کھڑا جو منہ میں آ رہا تھا وہ کہتا جا رہا تھا۔ وہ کوئی بہت باتونی انسان نہیں تھا، لیکن اس لڑکی کو متوجہ کرنے کے لیے اسے الٹی سیدھی باتیں کرنی پڑتی تھیں، جس پر کبھی کبھی وہ خود ہی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا، لیکن وہ مجبور تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کچھ پل اس کی خاموشی محسوس کرتا کوئی اور الفاظ تلاش کر رہا تھا بات کرنے کے لیے، جب اچانک اس کی مدھم سی سریلی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ چونک کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا یہاں آتے ہوئے، اور ایک ہفتے بعد محترمے کی ایک بات سنی تھی۔ وہ چونک کر بے یقینی سے کھڑکی کے جھروکے سے نظر آتے اس کے چہرے کو دیکھی گیا، جس کی ذرا سی جھلک وہ کھڑکی سے دیکھ سکتا تھا۔ آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں، میرا نام حدید عالم ہے۔ اسے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ چلو اس نے اس کی ذات میں دلچسپی تو دکھائی۔ حدید عالم؟ آنم نے بغور کھڑی کے پاس رکھے پھولوں کو دیکھتے ہوئے زیر لب اس کا نام دہرایا تھا۔ ہانم، اس نے پھر گمبھیر آواز میں پکارا، لیکن اب کی بار خاموشی کے سوا کوئی جواب نہ آیا۔ کیا آپ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں ہانم؟ اس کی بات کرنے پر اسے ہمت ملی تھی اور وہ بڑی نرمی سے بولا تھا، لیکن دوسری جانب ہنوز خاموشی تھی۔ ڈاکٹر فرحہ شروع میں 2-3 دن وہاں بیٹھی رہتی، لیکن اب انہیں بیچ جیسے حدید عالم پر یقین آ گیا تھا، وہ ان دونوں کو اکیلا ہی چھوڑ دیتی تھی۔ اس دن کی بات یہ ہوا تھا کہ ہانم اب اس کی باتوں کو ہلکا پھلکا سا جواب دینے لگی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ایسے سوالات کرتا، ایسی باتیں کرتا کہ اسے بولنا ہی پڑتا۔ حدید اعلیٰ نے جب دیکھا کہ وہ اب آہستہ آہستہ اس کے ساتھ مانوس ہو رہی ہے، تو اس نے اب اس سب کو آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، اور اب ہر روز مختلف قسم کی باتیں کرتا، اس سے ملنے کی خواہش کرتا تھا۔ لیکن اس کی ایک بات پر وہ خاموش ہو جاتی،
اور وہ ضبط کی گھونٹ بھر کر رہ جاتا۔ ایک بار جائیداد اس کے ہاتھ آ جاتی ہے، اس کے بعد تو وہ اس لڑکی سے ان تمام چیزوں کا بدلہ لینے والا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتا۔ ایک ماہ بعد جا کر حانم اس سے ملنے کے لیے تیار ہوئی تھی اور حدیث عالم کو تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ حانم، جی؟ اس کی پکار پر وہ فوراً بولی تھی، کیا آپ کو ابھی تک مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا آپ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی؟ میں تو کب سے اس انتظار میں ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزار سکوں۔ کیا آپ کا دل نہیں کرتا میرے ساتھ وقت گزارنے کا؟ آپ کو پتہ ہے نا، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ حدیث نے زندگی میں شاید ہی کبھی ایسی باتیں اپنی ٹین ایج میں بھی کی ہوں گی جیسا کہ وہ اس لڑکی کو منانے کے لیے کرتا تھا۔ میں بھی اب ملنا چاہتی ہوں آپ سے۔ وہ جو ہمیشہ کی طرح اس کی خاموشی پر مایوس ہوتا تھا، جھنجھلا رہا تھا، اس کی بات پر بے یقین ہو گیا تھا۔ کیا واقعی؟ ڈاکٹر فرحہ کو اس نے یہ بات بتائی تو وہ بھی بے حد خوش ہوئی، اور پھر پورے ایک ماہ بعد حدیث عالم نے اس کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ وہ آج بے حد خوش تھا، یہ اس کا اپنا کامیابی کی جانب پہلا قدم تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اب زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ حانم، یہ آپ کی کزن ہے، حدیث عالم۔ آپ دونوں بیٹھ کر باتیں کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ ڈاکٹر فرح حدیث عالم کو حانم کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی اور اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھتے وہ ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ حدیث نے اب بغور اس پری پیکر کو گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ پورے ایک ماہ بعد اسے یوں بےحد قریب سے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، ورنہ تو کھڑکی کے جھروکے سے اس کی ہلکی سی جھلک ہی نظر آتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ دلی دل میں اسے اپنے سامنے دیکھنے کے لیے پچھلے ایک ماہ سے بے قرار تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ وہ اکثر راتوں کو آنکھیں بند کرتا تو اس کا حسین سراپا شم سے آنکھوں کے پردوں پر لہرا جاتا تھا۔ وہ لڑکی اس ایک ماہ میں پوری طرح حدیث عالم کے حواسوں پر سوار ہو گئی تھی کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ بس اسے ہی سوچتا رہتا تھا کہ آخر وہ کس طرح اسے متوجہ کرے۔ پتہ نہیں وہ کب تک اسے قبول کرے گی، پتہ نہیں وہ کب اسے دوبارہ اپنے سامنے دیکھے گا، اب اسے ایسی کیا باتیں کرے کہ وہ اسے پسند کرنے لگے۔ اس ایک ماہ میں اس نے صرف اور صرف حانم کو ہی انتہائی شدت سے سوچا تھا، اور آج جب وہ اس کے روبرو ہوئی تھی تو وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ ہر سازش، ہر پلان، ہر بات اسے کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ وہ تو بس دیوانہ وار اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ لڑکی تو بس پلک جھپکائے اپنی گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ حدیث عالم کو اس کی یہ حرکت بے انتہائی ناگوار گزری تھی۔ اس کا دل اس کی خوبصورت ترین نیلی آنکھوں کو دیکھنے کی تمنا کر رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ ہانا، اپنی نظریں اور دل کو قابو کرتے وہ اسے پکار گیا تھا کہ شاید وہ اس طرح اس کی جانب متوجہ ہو جائے، لیکن وہ بس اپنے لرزتے ہاتھوں کو گھورتی خاموش تھی۔ اور یہاں اسے احساس ہوا کہ اسے ابھی اس لڑکی کو خود سے مانوس کرنے کے لیے بہت محنت کرنی ہے۔ پرسکون ریحانہ، میں آپ کا کزن اور دوست ہوں، آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا نا، میں ہمیشہ آپ کی حفاظت کروں گا۔ وہ اب سامنے صوفے پر بیٹھا ایک بار پھر نرم انداز میں کہہ رہا تھا، اور وہ ایک بار پھر خاموش تھی۔ حدیث عالم کو اس کا خود کی جانب نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا بہت برا لگا تھا۔ مانا کہ وہ بے انتہا حسین تھی، لیکن حسین و وجاہت میں تو وہ بھی کم نہ تھا۔ اس کے سرکل میں موجود امیر سے امیر اور خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کی ایک جھلک پر دیوانی ہو جاتی تھی، اور یہاں یہ لڑکی تھی کہ اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر وہ سوائے صبر کے گھونٹ بھرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی حانم؟ 3 ماہ گزر گئے تھے، وہ روزانہ اس کے پاس آتا اور 1-2 گھنٹے اس کے پاس گزار کر چلا جاتا۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہونے لگی تھی، اور جب اسے لگا کہ وہ اس کی عادی ہو رہی ہے تو اس دن اس نے موقع دیکھتے ہوئے آخر اس سے پرپوز کر ہی دیا، جبکہ حانم تو حیرت سے اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے اس حسین نوجوان کو دیکھ رہی تھی، جو ایک بھرپور مکمل مرد تھا، لیکن پھر بھی اس کی جیسی پاگل اور بیوقوف لڑکی کو اپنانا چاہتا تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کوئی اس جیسی لڑکی سے شادی کی خواہش کرے گا، لیکن آج جب وہ شخص جو کہ اس کے دل کا مکین بن گیا تھا اس کے سامنے بیٹھا اسے پرپوز کر رہا تھا تو اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئیں۔ دل ابھی تک بے یقین تھا۔ اس کی خاموشی پر وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ حانم پلیز، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز ہاں کر دو۔ وہ التجائی انداز میں بولا تو اسے جیسے اپنی خوش قسمتی پر یقین ہی نہ آیا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ بس ہلکا سا سر اس بات میں ہلا گئی تھی، جس پر حدیث عالم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ آخر کار وہ کامیاب ہو گیا۔ بہت شکریہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہمیشہ بہت خوش رکھوں گا۔ وہ فرد جذبات کے ساتھ بول رہا تھا۔ وہ بڑا خوشی خوشی وہاں سے نکلا تھا۔ اس نے اسی شام نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب رکھی تھی جس میں بس اس کے چند قریبی دوست، اس کا وکیل اور حانم کی حفاظت کرنے والی ٹیم شامل تھی۔ وہ حانم کے لیے نہایت ہی خوبصورت اور کمفرٹیبل سا ویڈنگ ڈریس پسند کر کے لایا تھا، ساتھ ہی نفیس جولری اور کمفرٹیبل سے فلیٹ شوز۔ وہ اس کی طبیعت کے پیش نظر بہت زیادہ ہیوی چیزیں نہیں لایا تھا، بلکہ بہت ہی ہلکی پھلکی اور لائٹ ڈریسنگ اور ایسیسریز پسند کی تھی۔
وہ کیونکہ اب بھی لوگوں سے خوفزدہ رہتی تھی، اس لیے اس کی نرسز نے ہی اسے ہلکا پھلکا سے تیار کر دیا تھا، اور ذرا سا میک اپ لگانے پر ہی اس کے حسن میں مزید نکھار آیا تھا۔ خوبصورت سا ڈریس اور جولری پہنے وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو کچھ ہی دیر میں نکاح کے خوبصورت بندھن میں باندھ دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر فارا اسے اچھے سے سمجھا بجھا کر اس کے کمرے میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور وہ کچھ گھبرائی ہوئی سی اس کا انتظار کری تھی۔ وہ کچھ دیر میں اپنے دوستوں کے بھیج کر اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کیا بات اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ یہ میں ہی ہوں، آپ کا عالم، پریشان مت ہو، وہ اس کے سامنے بیٹھا ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا، جبکہ وہ خود میں سمٹتی پیچھے ہوئی تھی۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کبھی یہ سوچیے گا مت کہ حدید عالم سے آپ کو کوئی چوٹ پہنچے گی۔ میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں عالم، اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ آپ بس ہمیشہ مجھ پر یقین رکھیے گا، میری محبت ہم دونوں کے لیے کافی ہے۔ میرا وعدہ ہے آپ سے، میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، آپ کا ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت جو وہ بول رہا تھا وہ کس پلاننگ کا حصہ نہیں تھی، بلکہ اس کے دل سے نکلنے والے الفاظ تھے جو کہ سیدھا سامنے والے کے دل میں اتر رہے تھے۔ وہ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ تشکر سے اسے دیکھنے لگی، جو کہ آہستگی سے اس کی ہتھیلیوں پر لب رکھ گیا تھا۔ یہ آپ کے لیے ہے، وہ ایک بے حد خوبصورت ڈائمنڈ کا نیکلس اس کے سامنے کرتا بولا تھا۔ ویسے تو آپ کی خوبصورتی کے آگے یہ کچھ بھی نہیں، لیکن یہ چھوٹی سی منہ دکھائی میری طرف سے قبول کریں۔ اس کی محبت سے کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرا دی، اور اس کی مسکراہٹ سامنے والے کے دل میں اتری تھی۔ میں پہنا دوں؟ اس کی نرمی سے پوچھنے پر وہ جھجک کر سر ہلا گئی، جبکہ حدید عالم نہایت نرمی سے اس کی جولری اتارتا اس نے وہ خوبصورت سا نیکلس پہنا گیا تھا۔ آپ کو احساس بھی نہیں خانم کہ آپ میری زندگی کا سب سے حسین پہلو ہے۔ وہ محبت بھری سرگوشی کرتا دھیرے سے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا، اور وہ اپنی قسمت پر نازا اپنی دھڑکنیں شمار کرتی رہ گئی۔ ان کی شادی کو دیکھتے ہی دیکھتے 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس 1 ماہ میں حدید عالم کی محبت میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ اس معصوم سی لڑکی کو پا کر وہ اپنا اصل مقصد ہی بھول گیا تھا۔ وہ اتنی پیاری، اتنی معصوم تھی کہ اس کے تمام تر منصوبے اور سازشیں گھڑی کی گھڑی رہ گئی تھی، اور وہ بس اس حسین لڑکی کی ذات میں الجھ کر سب کچھ بھول گیا تھا۔ اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش میں وہ کب خود حانم کا اسیر ہوا اسے احساس ہی نہیں ہوا، لیکن اب جب سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہو گیا تھا تو اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ شادی کے بعد حدید عالم کی محبت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ حانم کو جو خوف تھا کہ اگر وہ شادی کے بعد بدل گیا تو وہ خوف آہستہ آہستہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ شخص واقعی اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس کے دل نے یہ مان لیا تھا۔ وہ روزانہ صبح اٹھتی تو اسے ناشتہ بیڈ پر ہی ملتا۔ وہ مغرور سا شخص جو کہ خود اٹھ کر پانی تک نہ پیتا تھا، شادی کے بعد سے ہر روز صبح اٹھ کر خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ناشتہ بناتا اور اسے اپنے ہاتھوں سے ہی کھلاتا تھا۔ اسے ناشتہ کرا کے وہ سکون سے پھر آفس جاتا، اور پھر وہاں بھی اسے حانم کی فکر لگی رہتی تھی۔ ہر تھوڑی بات اسے کال یا میسج کر کے اس کی خیریت دریافت کرتا کہ وہ ٹھیک تو ہے، وہ کیا کر رہی ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، ڈر تو نہیں لگ رہا۔ اس شخص کا محبت کرنے کا انداز اس قدر دل فریب تھا کہ حانم ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی محبت میں خود کو جکڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی، اور وہ کام جو کہ ڈاکٹرز کی پوری ٹیم اتنے عرصے میں نہیں کر پائی تھی، حدید عالم کی محبت نے کچھ ہی عرصے میں کر دکھایا تھا۔ وہ اس کا تمام تر ڈر، خوف، اس کے وہم وسوسے اپنی محبت سے سمیٹ کر ختم کر گیا تھا۔ 3 ماہ میں ہی وہ اسے اس ٹراما سے نکال کر مینشن کے بیسمنٹ سے اوپر والے پورشن میں لے آیا تھا۔ جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہتر ہوئی تھی تو حدید نے اب آہستہ آہستہ اسے لوگوں سے مانوس کرانا شروع کیا، اور پھر وہ دن بھی آیا جب اس نے ایک چھوٹی سی دعوت رکھی، اور پہلی بار حانم بہت سی لوگوں کے درمیان حدید کے حصار میں خود پر قابو پائے سکون سے بیٹھی رہی۔ ہاں، وہ کچھ گھبرائی ہوئی اور پریشان ضرور لگ رہی تھی، لیکن وہ پینک نہیں ہوئی، نہ ہی چیخی، نہ ہی ڈری۔ مطلب وہ کسی حد تک اپنے ڈر پر قابو پا گئی تھی، اور ڈاکٹر فرحہ کے نزدیک یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ وہ تقریباً پوری طرح ٹھیک ہو گئی تھی، اور اس کے لیے وہ حدید عالم کی بے حد مشکور تھیں۔ اس کی طبیعت میں جب پوری طرح سدھار آ چکا تھا تو انہوں نے اب واپس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ یہاں صرف اور صرف حانم کے لیے رکی ہوئی تھی۔ لیکن اب جب وہ ٹھیک ہو گئی تھی اور اس کے پاس حدید عالم جیسا ہمسفر موجود تھا تو ان کا کہنا تھا اب ان کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حانم کو بہت سی تسلیاں اور ہدایات دے کر ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کا یقین دلاتی وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ حانم کی ماں کی دوست تھی، انہوں نے حانم کو ایک پیشنٹ کی طرح نہیں ہمیشہ بیٹی کی طرح دیکھا تھا، اور حانم بھی ان سے بے حد اٹیچ تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ کافی دن ڈسٹرب رہی تھی، لیکن حدید عالم کی محبت نے ایک بار پھر اسے خود میں گم کر دیا تھا۔ اس کی شادی کو 6 ماہ گزر گئے تھے، اور حدید عالم ان 6 ماہ میں اپنی محبت سے اسے پوری طرح ٹھیک تو کر چکا تھا، لیکن اس سب میں اس کا دل کب بدلا اسے خود بھی احساس نہیں ہوا۔ محبت کا ناٹک کرتے کرتے وہ سچ میں اس سے محبت کر بیٹھا تھا،
اور اب تو یہ عالم تھا کہ وہ اسے ذرا سی تکلیف پہنچانے سے بھی ڈرتا تھا۔ وہ لڑکی اس کے لیے بےحد انمول ہو گئی تھی۔ آج حدید عالم کی برتھ ڈے تھی، اسے یہ ایک ملازمت سے معلوم ہوا تھا اور حانم نے آج اس کے لیے کچھ اسپیشل کرنے کا سوچا تھا۔ وہ اس کے لیے آن لائن برتھ ڈے گفٹ پہلے ہی منگوا چکی تھی، لیکن اس کے لیے کیک اس نے گھر پر خود بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہاں کے میڈس کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور اب وہ ان کے ساتھ مل کر ان کی مدد سے خوشی خوشی اپنے عالم کے لیے کیک بنا رہی تھی۔ وہ اس کے آفس جانے کے بعد ہی کام پر لگ گئی تھی۔ اس نے پہلے اپنے بیڈ روم کو نہایت ہی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا تھا، پھر اس کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے وشنگ کارڈ بنائے تھے۔ گفٹ وہ پہلے ہی منگوا چکی تھی اور اب بس کیک بنانا باقی رہتا تھا۔ وہ پہلی بار کچھ بنا رہی تھی اور کافی نروس بھی تھی، لیکن جس شخص نے اس بیوقوف سی بیمار سی لڑکی کو اتنا خاص بنایا تھا وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کیک بنا لیا تھا۔ حدید عالم کے واپس آنے میں کچھ ہی گھنٹے رہے تھے اور اس نے کیک اپنی خوبصورتی سے سجائے گئے کمرے کی سینٹرل ٹیبل پر سجایا ہی تھا، ساتھ ہی اس نے گفٹ اور وشنگ کارڈ رکھے تھے۔ سب کچھ بالکل تیار تھا، بس اس شخص کا انتظار تھا۔ حدید عالم کی پسندیدہ ڈشز میٹس اس کی ہدایت پر بنا رہے تھے اور اب وہ نہایت بےتابی سے لاؤنج میں بیٹھی حدید عالم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک ملازمہ کے مشورے پر اس نے حدید عالم کو گفٹ کیا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت بلیک کلر کا لانگ فراک پہنا تھا، ساتھ ہی اس کا منہ دکھائی کے لیے دیا گیا وہ خوبصورت سا نیکلس پہنتی وہ آج دل لگا کر اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی کہ ایک خوبصورت سی لڑکی نہایت ہی بولڈ ڈریسنگ لیے اندر داخل ہوئی تھی اور وہ جو کہ قدموں کی آہٹ سن کر بے چینی سے کھڑی ہوئی تھی، حدید کی جگہ کسی لڑکی کو دیکھ کر کچھ گھبرا گئی تھی۔ وہ اب پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اب بھی انجان لوگوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے گھبرا ضرور جاتی تھی۔ تم تو وہ ہو پاگل لڑکی، وہ لڑکی چلتے ہوئے اس کے سامنے آتی تنقیدی نظروں سے اسے دیکھتی استحاضیہ انداز میں بولی تھی، جبکہ حنم کچھ پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس لڑکی کی نظریں حنم کو بڑی عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں حدید کی ہونے والی بیوی ہوں۔ اس لڑکی نے اس کے سر پر بم گرایا تھا۔ حنم بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ میرے شوہر ہیں، وہ اٹک اٹک کر بولی تھی، جبکہ وہ لڑکی زور سے ہنسنے لگی۔ او بیبی، غلط فہمی ہے تمہیں، وہ تمہارا شوہر ضرور ہے، لیکن وہ اصل میں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہم دونوں پچھلے 5 سالوں سے ساتھ ہیں، ہم یونی کے ٹائم سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک ساتھ ہیں۔ تم سے شادی تو اس نے صرف اور صرف جائیداد کی خاطر کی ہے۔ وہ کیا ہے نا، جس بزنس پر اس نے اپنی پوری جان لگا دی، دن رات محنت کی، تمہارے نانا نے اس تمام جائیداد کو تمہارے نام کر دیا، اس لیے اس بیچارے کو مجبوری میں یہ سب کچھ کرنا پڑا، ورنہ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم جیسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جائیداد حاصل کرنے کے بعد وہ تمہیں چھوڑ کر مجھ سے ہی شادی کرے گا، اس لیے کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ وہ لڑکی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی تھی اور حنا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا دل ٹوٹ کر کرچیوں میں تقسیم ہوا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عالم ایسے نہیں ہے، وہ مجھ سے واقعی میں محبت کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، وہ نرم انداز میں بول رہی تھی۔ او کم آن، ایسے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم جیسی بیمار اور پاگل لڑکی کو کوئی بھی شخص قبول نہیں کر سکتا، اور پھر حدید عالم تو انتہائی مغرور اور خود پرست انسان ہے، اس نے تو پراپرٹی ٹرانسفر کے پیپر بھی بنوا لیے۔ اگر یہی نہیں آتا تو اس کی اسٹڈی روم میں جا کر دیکھو، وہاں اس کی سائڈ ڈرا میں ایک بلو کلر کی فائل ہوگی جس میں سب صاف صاف لکھا ہوا ہے، تمہاری ہر غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ خیر، میں حدید سے ملنے آئی تھی، لیکن لگتا ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میں آفس چلی جاتی ہوں، یقیناً وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ استحاضیہ انداز میں ایک نظر اس کی حالت پر ڈالتی مزید آنکھ لگاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی حدید عالم نے اس سے بریک اپ کر لیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اب وہ شادی شدہ ہے اور اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، جس پر اسے آگ لگی تھی۔ وہ کیسے ایک پاگل بیوقوف بیمار لڑکی کے لیے اسے چھوڑ سکتا ہے، جس کی بیماری کا مذاق وہ اس کے سامنے اڑاتا تھا۔ اتنا عرصہ اس نے اسے یہی کہا تھا کہ بہت جلد وہ اس لڑکی کو استعمال کر کے چھوڑ دے گا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اس سے ہی برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ حدید عالم کی گرل فرینڈ تھی اور بدقسمتی سے حدید عالم نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ فائل بھی دکھائی تھی جس میں پراپرٹی ٹرانسفر کے پیپر ہے، اور کیونکہ حدید اسے سب کچھ بتاتا تھا اس لیے وہ اچھے سے جانتی تھی کہ فائل کہاں موجود ہے۔ اب جب اس کا دل بدل گیا تو اس نے صاف صاف اسے کہہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، جس پر وہ غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی بیوی کو سب کچھ بتا دے گی، اگر حدید عالم اس کا نہیں ہوا تو وہ اسے کسی اور کبھی نہیں ہونے دے گی۔ وہ لڑکی جا چکی تھی جبکہ وہ وہیں صوفے پر پھترائی ہوئی کیفیت میں بیٹھ گئی تھی۔ پھر وہ تیزی سے اٹھ کر اسٹڈی روم کی جانب گئی۔ اسے وہ فائل وہیں مل گئی تھی جہاں اس لڑکی کو بتایا تھا۔ وہ اسے کھول کر بغور دیکھنے لگی اور یہاں اس کا یقین ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوا تھا۔
اس فائل میں وہ وصیت لکھی ہوئی تھی جس میں تمام جائیداد اس کے نام کر دی گئی تھی۔ ساتھ ہی جائیداد کے ٹرانسفر پیپرز تھے جس میں لکھا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی جائیداد اپنے شوہر کے نام کر دی ہے۔ نیچے بس اس کے سائن کی ضرورت تھی۔ یہ کاغذات حدید عالم کو اس کے وکیل نے بنوا کر دیے تھے، لیکن حدید عالم نے ان کاغذات کو دیکھا بھی نہیں تک تھا۔ وہ فائل کب سے یوں نہیں اسٹڈی میں پڑی تھی۔ حرم کے آنسو ٹوٹ کر اس فائل پر گرے تھے۔ وہ کتنے لمحے بے یقینی سے بیٹھی رہی۔ وہ محبت، اس کا وہ انداز، سب کچھ ایک فریب تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے اسٹڈی ٹیبل پر رکھا پین اٹھایا تھا اور خاموشی سے اس فائل پر سائن کرتے وہ تمام بزنس اور جائیداد اس شخص کے نام کر دیے تھے جس نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ اس شخص نے بے شک ناٹک کیا تھا محبت کا، لیکن اس سے تو واقعی میں محبت کی تھی، اور اسی محبت کے صدقے وہ اپنا سب کچھ اس شخص کے نام کر گئی تھی۔ وہ کاغذات لیے اپنے بیڈ روم میں آئی تھی جیسے آج نہایتی خوبصورتی اور محبت سے اپنے ہاتھوں سے اس نے سجایا تھا، اور خاموشی سے وہ فائل وہیں سینٹرل ٹیبل پہ رکھ دی جہاں کیک اور گفٹ رکھا تھا۔ ڈریسنگ روم میں جاتے اس نے تیزی سے وہ لباس تبدیل کیا تھا اور ایک سادہ سا ڈریس پہنتے اس کا دیا نیکلس وہیں ڈریس کے ساتھ رکھ کر باہر آتے اس نے ڈاکٹر فرحہ کو کال ملائی تھی۔ میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، پلیز ابھی اسی وقت۔ اس کی آنسوؤں سے بھیگی آواز سن کر ڈاکٹر فرحہ نے اس سے مزید کچھ نہیں پوچھا تھا اور اپنا ڈرائیور فوراً حرم کو لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی اور حدید عالم کے آنے سے پہلے ہی وہ بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی کی نظروں میں آئے، کچھ ہی دیر میں اس مینشن سے نکل گئی تھی۔ اس کی قسمت شاید اچھی تھی کہ جس وقت وہ مینشن سے نکلی تو میڈس کچن میں تھی۔ وہ اس لڑکی کی موجودگی سے ہی لا علم تھی۔ باہر کوئی گارڈ نہیں تھا، چوکیدار بھی کچھ دیر آرام کے لیے اپنے کیبن میں بیٹھا تھا اور وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ ڈاکٹر فرحہ کی گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اچھی بات یہ تھی کہ ڈاکٹر فرحہ اپنی کسی ریسرچ کی وجہ سے ابھی تک یہیں رکی ہوئی تھی۔ ایک دن بعد ہی ان کی فلائٹ تھی۔ اس نے ڈاکٹر فرحہ کو سب کچھ بتا دیا تھا جس پر انہیں افسوس کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جائیداد، وہ بزنس تمہارے باپ کا تھا، حدید عالم، یا اس کے باپ کا نہیں۔ اس پر صرف اور صرف تمہارا حق تھا۔ تم کیسے اپنا بزنس اس گھٹیا دھوکے باز شخص کو دے آئی؟ ڈاکٹر فرحہ نہایتی غصے اور افسردگی سے بولی تھی۔ انہیں اس کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں بس سکون چاہتی ہوں، اور وہ شخص یہی دولت چاہتا تھا، اس لیے تو اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ اس نے بے شک محبت کا ڈرامہ کیا تھا، لیکن میں سچ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور اگر اس کی خوشی میری جائیداد میں ہے تو مجھے اپنی تمام جائیداد اسے دینے میں کوئی عار نہیں۔ میں بس اسے خوش دیکھنا چاہتی ہوں، جھوٹی محبت میں ہی صحیح، لیکن اس نے ہمیشہ میرا خیال رکھا۔ اس کی وجہ سے ہی میں ٹھیک ہو پائی ہوں۔ میں اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں اب یہاں مزید نہیں رہنا چاہتی۔ میں اس کی یادوں کے ساتھ ہی باقی کی تمام عمر گزار لوں گی۔ مجھے تو اپنی محبت نہیں ملی، لیکن میں چاہتی ہوں اس شخص کو اس کی محبت ضرور ملے، چاہے وہ میرا بزنس ہو جس سے وہ محبت کرتا تھا، یا پھر وہ لڑکی جس سے وہ شادی کا خواہش مند ہے۔ وہ افسردگی سے انداز میں کہہ رہی تھی، جبکہ ڈاکٹر فرحہ افسوس سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، لیکن یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا، اس لیے وہ بس خاموش ہو گئی تھی۔ وہیں دوسری جانب حدید عالم معمول کے مطابق واپس آیا اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اپنے کمرے میں داخل ہوا، اور اپنے کمرے کو اس قدر خوبصورتی سے سجا دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ سب یقیناً اس کے لیے اس کی بیوی نے کیا تھا۔ وہ ارد گرد نظریں دوڑاتا بے تابی سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ شاید وہ کہیں چھپی ہوئی تھی تاکہ ایک دم سے اسے سرپرائز کر سکے۔ وہ مسکراتا ہوا اب سامنے ٹیبل کی جانب آیا جہاں ایک کیک اور کچھ گفٹ کے ساتھ کارڈ وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ بغور کیک اور گفٹس کو دیکھتے اچانک اس کی نظر اس فائل پر پڑی تھی اور وہ چونک گیا تھا۔ اس نے تیزی سے وہ فائل اٹھا کر کھولی اور فائل پر اس کے سائن دیکھ کر اس کی دھڑکن مدھم پڑی تھی۔ وہ فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری تھی اور دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ سامنے ہی اسے اپنا دیا گیا نیکلس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا نظر آیا۔ وہ تیزی سے فائل وہیں چھوڑتا وہ نیکلس اٹھا کر پورے کمرے میں حرم کو تلاش کر رہا تھا، لیکن اسے کہیں نہ پا کر وہ وہاں سے نکلا تھا اور اسے پکارتا ہوا نیچے لاؤنج میں آیا تھا۔ اس کی آوازیں سن کر ملازمین بھی باہر آئی تھیں۔ ان سے حرم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ تو اس کی بتائی گئی ڈشز بنانے اور ڈیکوریٹ کرنے کے لیے کچن میں موجود تھی۔ کچھ وقت لگا تھا اور حدید عالم کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ پورے مینشن میں کہیں نہیں ہے۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح وہیں لاؤنج کے فرش پر بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جب وہ سب کچھ بھول جائے گا، جب وہ اس کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزار رہا ہوگا، تو اس کو یوں حقیقت کا علم ہو جائے گا، وہ حقیقت جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔
وہ بے انجان سا بیٹھا تھا کہ اس کا چوکیدار ایک آدمی کو لیے اندر داخل ہوا۔ ماسٹر، یہ کہہ رہے کہ یہ حانم بی بی کا وکیل ہے۔ گارڈز کی بات پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا وکیل، وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ کہیں وہ اس سے آزاد تو نہیں ہونا چاہتی تھی؟ اس کے دل میں عجیب و غریب قسم کے وہم اور وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ لیکن اس کی سوچ کے برعکس وکیل نے جو کچھ بتایا وہ سن ہو کر حیران رہ گیا۔ اس وکیل نے وہ مطابق کہ تمام جائیداد، یہ مینشن، بزنس، سب کچھ اصل میں حانم کے والد کا تھا۔ اس کے دادا اور باپ دونوں ہی حانم کے والد کے پاس جاب کرتے تھے اور انہیں اس کے پھپھو سے محبت ہو گئی تھی۔ انہوں نے محبت میں اس سے شادی کر لی تھی۔ اپنی بیوی کی محبت میں انہوں نے اس کے باپ اور بھائی کو بھی اپنی مینشن میں جگہ دی اور اس کے ساتھ ہی اپنے آفس میں بھی اچھی پوسٹ دی تھی۔ تو اس لیے یہ تمام جائیداد حانم کے نام ہوئی تھی کیونکہ اس پر حانم کا حق تھا۔ مطلب جسے وہ اپنا بزنس سمجھ رہا تھا، جس پہ دن رات محنت لگائی، دراصل اس کا حق تھا ہی نہیں، وہ تو حانم کا حق تھا۔ اور اسے حیرت ہوئی یہ جان کر کے حانم شروع سے یہ سب کچھ جانتی ہے، لیکن اگر ایسا تھا تو پھر اس نے اپنا سب کچھ اس کے نام کیوں کر دیا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی نے اپنی جائیداد اس کے نام کرتے ہوئے اس کے منہ پر کوئی زوردار تماچا دے مارا ہو۔ وہ معصوم سی جھنگلی سی لڑکی اپنا سب کچھ خاموشی سے اس کے نام کر گئی تھی، لیکن وہ جانتی ہی نہ تھی کہ اسے اب اس دولت کی چاہ رہی نہیں تھی۔ وہ تو اب اس کو چاہتا تھا، تو اس کا ساتھ پانا چاہتا تھا۔ وہ پریشانی سے اس وکیل سے حانم کے بارے میں پوچھنے لگا، لیکن وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اسے ڈاکٹر فرحہ نے بھیجا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس شخص کو معلوم ہو جس بزنس اور جائیداد کی خاطر اس نے حانم کو دھوکہ دیا وہ دراصل اس کی تھی ہی نہیں، جبکہ حدید عالم کو لگ رہا تھا کسی نے اسے ننگے پاؤں انگاروں پر کھڑا کر دیا ہو۔ ایسی اذیت، ایسی شرمندگی اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ جانے اپنا سب کچھ اسے دیتی خود کہاں گئی تھی۔ اس کے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ تبھی اسے ڈاکٹر فرحہ کا خیال آیا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنے سیکرٹری کو کال ملائی۔ وہ یقیناً ڈاکٹر فرحہ کے پاس امریکہ میں ہی جائے گی۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ ڈاکٹر فرحہ کے ساتھ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اپنی انتہائی کوئی قیمتی شے یہیں چھوڑ کر جا رہی ہو۔ دل کی حالت ایسی تھی کہ تکلیف بیان سے باہر تھی۔ وہ کیسے خود پر قابو پائے ہوئی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ اناؤنسمنٹ ہونے لگی تو وہ تھکے ہوئے دل اور قدموں کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھی تھی، اور تبھی سامنے شیشے کے دروازے سے کوئی بھاگ کر اندر آیا تھا۔ حانم! حانم! وہ اس کا نام پکارتا دیوانوں کی طرح ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ حانم جو کہ ڈاکٹر فرحہ کے ساتھ چپک کر ان ایریا کی جانب بڑھ رہی تھی، اپنے نام کی پکار پر کچھ لمحوں کے لیے اپنی جگہ پر رک گئی۔ یہ آواز، یہ انداز وہ زندگی بھر کبھی نہیں بھول سکتی تھی، لیکن وہ بھلا یہاں کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو اس وقت اپنی محبت کے ساتھ ہوگا، یہی سوچ کر اس نے اپنا وہم سمجھتے سر جھٹکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے سیکرٹری کو معلوم ہوا تھا کہ ڈاکٹر فرح یہیں پر تھی اور آج ان کی فلائٹ تھی، اور پتہ نہیں کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ بھی اسے یہیں ایئرپورٹ پر ملے گی۔ وہ بنا دیر کیے فوراً سے ایئرپورٹ پر پہنچا تھا اور اب ویٹنگ ایریا میں داخل ہو کر دیوانے وار اسے پکار رہا تھا۔ وہ بے قرار نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا اور تبھی وہ اس کے سامنے چیک ان ایریا کی جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی جانب بھاگا تھا۔ اس کے پاس پہنچتا اس کا بازو پکڑ گیا۔ حانم! وہ اسے بازو سے پکڑتا اپنی جانب کر کے بے قراری سے بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب آخر کیا چاہتے ہو؟ سب کچھ تو لے چکے ہو، یہاں تماشا مت کرو۔ تمہیں جو چاہیے تھا وہ تمہیں مل چکا ہے، اب اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ ڈاکٹر فرحہ جو کہ کچھ آگے چل رہی تھی، وہ حدید کو دیکھ کر ذرا غصے سے بولی تھی، لیکن اس نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ وہ بس بے قراری سے حانم کو دیکھ رہا تھا جو خود اسے یہاں دیکھ کر بے یقین تھی۔ حانم! مجھے معاف کر دو یار، لیکن پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا۔ میں واقعی بزنس اور جائیداد کے لیے تمہارے پاس آیا تھا۔ مجھے تب معلوم نہیں تھا کہ یہ سب تمہارے باپ کا ہے، لیکن تمہارے ساتھ رہتے ہوئے مجھے کب تم سے محبت ہوئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم سے محبت کا ناٹک کرتے کرتے میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ مجھے کوئی جائیداد، بزنس کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے صرف تم چاہیے ہو۔ ایسا مت کرو، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ بھرپور مرد اس کے ہاتھ تھامے تڑپ کر کہہ رہا تھا، جبکہ وہ نم آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے بھی کب آسان تھا اس شخص سے دور جانا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا یہی احسان ہے کہ آپ کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گئی۔ میں چاہتی ہوں آپ خوش رہیں، جس کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں۔ اس جائیداد پر آپ کا حق ہے۔ آپ نے اس پر محنت کی اور پھر میری زندگی، میری صحت بھی تو آپ کی مرہون منت ہے۔ اس پر واقعی آپ کا حق ہے۔ وہ دل پر پتھر رکھے بولی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ مقابل شاید حقیقت جان کر گلٹ کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ نہیں حانم، تم غلط سوچ رہی ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے صرف تم چاہیے ہو۔ میری خوشی تم میں ہے۔ وہ لڑکی واقعی میں میری گرل فرینڈ تھی،
لیکن جب سے تم سے ملا ہوں تب سے وہ کہیں پیچھے رہ گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ محبت وہ ہے جو مجھے تم سے ہوئی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا تھا اور صاف بتا دیا تھا کہ میں اسے شادی نہیں کروں گا۔ میں اب تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے اس نے تم سے پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری بتائی گئی باتیں وہ میرے خلاف استعمال کرے گی۔ پلیز ہانا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے یہ بزنس، یہ جائیداد نہیں چاہیے، صرف تمہارا ساتھ چاہیے۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ التجائیہ انداز میں کہتا، سب کے سامنے اس کے ہاتھ تھامے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز اٹھیں۔ وہ بھکلا کر بولی تھی۔ پہلے بتاؤ کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ وہ بچوں کی طرح ضدی انداز میں بولا تھا۔ نہیں جاؤں گی، میرا دل بھی تو آپ کے بغیر ادھورا ہے۔ عالم، آپ میرے دل کی واحد خوشی ہیں۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ عالم، میری محبت بس آپ کی خوشی چاہتی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے بولی تو حدید بے یقینی سے اسے دیکھتا۔ اگلے ہی پل وہاں سے اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ہانم، میری ہانم، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ وہ محبت سے اسے سینے سے لگائے کہہ رہا تھا۔